علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. میری پیاری بہنوں، آج جمعہ ہے نا، اور ہم درود شریف کی کثرت کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آج آپ یہ سوچیں کہ سب سے بڑا تحفہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا دیا تھا. ان کی کون سی تعلیم سب سے ٹاپ پہ تھی؟ باقی سب تعلیم اس ایک نقطے کے نیچے ہے. اگر آپ اپنے دل سے پوچھیں تو آپ کو کیا پتا چلے گا؟ لا الہ الا اللہ. یہ جو توحید کا سبق ہے نا، کہ آپ ایک اللہ کو اپنا رب مانیں، یہ ان کی سب سے بڑی تعلیم تھی، جو اول سے آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو تم سب لوگ. ٹھیک ہے. اچھا، کل ہم نے فقہ القلوب میں سبحان اللہ ایسی باتیں پڑھتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے، انسان کا ایمان جو ہے نا وہ تازہ ہو جاتا ہے. کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کا ہر چیز اس کی معلق رہتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ کلنگ کرتی ہے، اپنے الہ کے ساتھ کلنگ کرتی ہے. وہ جو چیز اس کا دل چاہتا ہے تو وہ فٹافٹ اللہ تعالیٰ کو کے خیال کو پکڑا ہوتا ہے نا، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مجھے دکھانا چاہتا ہے کہ نہیں، اور یہ اس کی پسند کی چیز ہے کہ نہیں. اور وہ ہر چیز کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے. اس کے بہت سارے الہ نہیں ہوتے کہ اپنے ساری دنیا کو، سوسائٹی کو، لوگوں کو، پیسے کو، فیشن کو، اپنے نفس کی خواہشات کو، وہ کبھی اس کو سرو کر رہا ہے، کبھی اس کو سرو کر رہا ہے، کبھی اس کو، اور کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا. ہر جگہ پہ اس کے لیے بے چینی ہے. ایک کو راضی کرنے کے لیے بھاگتا ہے، فیشن کو راضی کرنے کے لیے بھاگتا ہے تو کوئی اور ناراض ہو جاتا ہے، گھر والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی اور ناراض ہو جاتا ہے. تو اس کی بے چینی دیکھنے کی والی ہوتی ہے. لیکن جس بندے کا ایک ہی رب ہو، جس نے اتنے سارے الہوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی بات ماننی ہو، وہ کہے کہ ان کی بات مان کے میں کروں گا کیا، ان کے پاس ہے کیا جو مجھے دیں گے، کہ میں ان کو ہی پلیز کرتا رہوں، اللہ کی نافرمانیاں کر 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 کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ساری زندگی لگا کے دیکھ لیں آپ بھی، نہیں کوئی راضی ہوتا. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے ایک اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کے سارے نظام درست ہو جاتے ہیں. وہ جو آپ اپنی کوشش سے اس کو فکس کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو فکس کرنے کی کوشش کریں، ان کے دلوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی کوششیں ہیں اور وہ ناکام ہو جاتی ہیں. لیکن جیسے ہی ہم ان سب خداؤں کو گرا کے نا، ان سب بتوں کو گرا کے ایک اللہ کی عبادت میں آتے ہیں نا، کہ بس اس کی بات مانوں گی اور باقی ساری چیزیں وہی درست کرنے والا ہے. اچھا، کیوں کرنے والا ہے یہ اب دیکھیں. یہ فقہ القلوب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ ہر چیز اس کی بادشاہت کے اندر ہے، کوئی چیز اس کی بادشاہت کے باہر نہیں ہے. لوگوں کے دل بھی نہیں، لوگوں کے دل بھی اللہ کی بادشاہت کے اندر ہیں. یہ بات سمجھ آ جائے نا تو ہم سبحان اللہ. اور ایسا غنی ہے، ایسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اس کے پاس یہ نہیں کہ لمیٹڈ کوانٹٹی آف بیوٹی یا لمیٹڈ کوانٹٹی آف رزق ہے کسی بھی طرح کا، نہیں. خزانے ہیں، خزانے ہیں اس کے پاس، خزانے ہیں، اور قدرت رکھتا ہے اور دینا بھی چاہتا ہے. یہ تو میری پیاری بہنوں آپ کو دنیا میں مثال نہیں ملے گی کہ کسی کے پاس کچھ ہو اور وہ بس اس کا دل چاہے دیتا ہی رہے، دیتا ہی رہے. آپ 1000 دفعہ مانگے تو وہ آپ کو دے اور دینا چاہے نہیں. ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے بس جی انف از انف، اپنا راستہ لو، تم خود امیر ہو جاؤ گے اور مجھے فقیر کر دو گے، اتنا مانگ رہے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کے پاس خزانے ہیں اور وہ دینا چاہتا ہے. یہ بہت پیاری بات ہے. پھر وہ ایسا قدرت والا ہے کہ ہر چیز پر اس کی قدرت چلتی ہے. میری پیاری بہنوں، ہر چیز پر اللہ کی قدرت چلتی ہے. اس لیے اللہ سے ہی اپنا ہر کچھ کہا کریں. اور ایسا کریم ہے کہ اس کا فضل بہت ہی بڑا ہے، بس دیتا ہی جاتا ہے اور گنتا نہیں. ایسا معاف کرنے والا جو سب کے سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے،
چھوٹے بڑے چھپے ظاہر ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے. بس صرف اسی کے پاس طاقت ہے. آپ جا کے کسی سے مانگ لے کہ بھئی میرے گناہ معاف کرا دو. نہیں، معاف کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ایسا رحمان ہے کہ اس کی رحمت اب اس کی ہر مخلوق پہ چھائی ہوئی ہے. ایسا تواب ہے کہ وہ ہر پلٹنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یہ سبحان اللہ، اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں نا، ہم لوگ یقین کریں کہ ایسا آپ معافی مانگ کے دیکھیں انسانوں سے، مانگیں، وہ کہیں کہ بس ابھی کے لیے تو معاف کرتا ہوں، پھر بھول نہیں سکتا. بس بار بار تمہاری غلطی یاد آ جاتی ہے اور غصہ آ جاتا ہے، اور وہ پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں اس چیز کو جس کو آپ نے معاف کروا لیا ہوتا ہے پہلے. طاقت ہی کوئی نہیں، انسان میں طاقت ہی نہیں ہے. اور اس قدر محبت کرنے والے اللہ کی ذات ہے کہ شفقت کے ساتھ نعمت دیتا ہے، محبت کے ساتھ دیتا ہے، غصہ کر کے نہیں کہ یہ لو چلی جاؤ ادھر سے، نظر نہ آنا مجھے. انسانوں کو دیکھے نا، مخلوق کا طریقہ کیا ہے دینے کا، اور اس کو کیا کہتے ہیں، احسان جتانا، غصہ کرنا، معاف نہ کرنا نا. یہ ساری چیزیں مخلوق کے اندر ہیں، لیکن خالق سبحان اللہ، وہ ذات ہی نہ حیران ہو جاتا ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کی خصوصیات پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کرنے لگتا ہے تو حیران ہی رہ جاتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس کی شان، کہ وہ انسان کی قیمت اس کی شکل اور اس کے مال سے نہیں لگاتا. یہاں تو دنیا میں ہر چیز پر یہ دو چیزیں دیکھی جاتی، شکل کیسی ہے، اچھا شکل اچھی ہے، بس وہ مجھے اچھی لگ گئی ہیں اس لیے میں ان سے بات کرتی ہوں، بڑی خوبصورت ہیں. اور مال بہت امپریس کرتا ہے جی، بڑی زیادہ دولت ہے ان کے پاس، کیا بات ہے. اللہ کی نظر میں یہ دونوں چیزیں بیکار اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے. اللہ آپ کی قیمت کس چیز پر لگائے گا؟ ایمان پر. اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر کتنے ثابت قدم ہیں. اگر یہ بات ہمیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ کو واحد رب ماننے کا مطلب کیا ہے، تو کافی ساری چھن چھن کی آواز آئے گی. یعنی چھن چھن کہہ لیں یا کھن کھن کہہ لیں یا ٹن ٹن کہہ لیں، جو بھی ٹوٹنے کی آوازیں کافی ساری آئیں گی دل کے اندر، کیونکہ بہت ساری چیزیں ٹوٹیں گی، بہت سارے الہ ٹوٹ جائیں گے اور صفائی ہو جائے گی دل کی، اور انسان کہے کہ واہ کس رب سے میرا معاملہ ہے. وہ کسی بدو نے کہا تھا نا کہ کون میرا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، تو کہا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس نے کہا بس اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر تو میں بخشا گیا، پھر تو میں بخشا جاؤں گا، مجھے کوئی ڈر نہیں. تو یعنی فقیروں سے مانگ کر آپ یہ سوچیں نا کہ چلے لٹرلی امیجن کریں کہ ایک فقیر کھڑا ہوا ہے اور ایک بہت امیر ہے آدمی، ایک بادشاہ ہے. آپ کو کس سے زیادہ امید ہے کہ فقیر سے مانگیں گے تو ردی چیز دے گا، جو اس کے پاس ہوگی دے گا بھی تو ردی چیز دے گا، اور وہ بھی مشکل سے دے گا، اور وہ ردی چیز آپ کے بھی کسی کام آنے والی نہیں. اور جب آپ بادشاہ سے مانگیں گے تو بہترین چیز ملے گی، عزت اور اکرام کے ساتھ ملے گی، اور آپ کو امید بھی ہوگی کہ یہ دے سکتا ہے، اس کے پاس ہے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ کسی مثال کو نہیں جوڑ سکتے، اللہ کی شان ہی نرالی ہے. مانگ کے تو دیکھیں. آج آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہوئے اپنے دلوں کے اندر توحید کو راسخ کریں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس چیز سے خوش ہوں گے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا ایک رب مان لیں اور ہر چیز کی امید اس سے رکھیں، ہر کام اس کی خاطر کریں. میری پیاری بہنوں، یہ جو ہم ٹوٹتے ہیں نا ہر روز، یہ اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے واپس ایکسپیکٹ رکھتے ہیں تو ٹوٹتے ہیں. وہی بات ہے کہ فقیر سے آپ مانگ رہے ہیں تو فقیر آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ Why are you expecting something from someone who is a beggar himself? ہم بھی فقیر، وہ بھی فقیر. تو بادشاہ سے مانگے نا، بادشاہ سے مانگے، ملک الملیک سے مانگے، جس کے پاس خزانے ہیں اور وہ دینا بھی چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ان سے مانگتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ پھر بھی کچھ نہیں دینا چاہتے. اللہ اکبر وللہ الحمد. اتنا پیارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھوں کا نور بڑھ جاتا ہے، دماغ روشن ہو جاتا ہے.
اور تسکین مل جاتی ہے. الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میرا رب ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہی قیامت کے دن فیصلے کرنے والا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے تجھے اپنا رب مانا ہوا ہے. تو آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کو تازہ کر لینا اور درود شریف پڑھتے ہوئے کانشیسلی دعا مانگیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے توحید پر ثابت قدم کر دے. اللہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ان کے حنیف و مسلمن. اللہ مجھے حنیف اور مسلم بنا دے. تو خوب درود شریف پڑھیں اور خوب اس سبق کو تازہ کریں. اللہ کرے کہ آپ آج کے دن میں ہی اس کو سن لیں میری بات کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آمین.